والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی بنسبت یہاں جمع فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ ہے، اور یہ اسلامی اعتبار سے پڑھائی کے شروعات کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے پڑھائی کا شروعات بھی ہوتا ہے، مدرسے کھلتے ہیں اور داخلہ ہوتا ہے۔ تو اسی کی مناسبت سے علم سے متعلق، تاکہ اس مہینے کی مناسبت بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جو قرآن کریم نازل فرمائے ہیں، یہ تمام کتابوں سے افضل ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے، ان تمام میں یہ مقدس بابرکت کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اس سے پہلے کتاب نازل فرمائے، ان تمام کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لیا، اور یہ ایک ایسا واحد کتاب ہے، ایک ایسا کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک لیا کہ اس کا حفاظت کرنا، لوگوں کے دلوں میں بسانا اللہ نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل اس کے کوئی حافظ نہیں ہوتے تھے، اس لیے اس میں تحریف ہو گیا، اس میں رد و بدل ہو گیا۔ لیکن قرآن ہر دور میں ایسے ایسے حفاظ کرام ہے، اور اللہ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کرائیں گے ہم ہی سے ایسے ایسے حافظ کو ہر دور میں تیار رکھیں گے، جس کا ہر لفظ، ہر نقطہ سب زیر تک محفوظ رہے گا، اور قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ یہ ایسے بابرکت کتاب جس کی ذمہ داری خود اللہ نے رہا، تو اس کا حصول کرنا بھی باعث ثواب، اس کا پڑھنا بھی باعث ثواب ہے۔
اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا چھونا بھی ثواب ہے، اور اس کے لیے مدد کرنا جو بچے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھ پائے ہیں تو جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پڑھائی میں امداد کریں گے، یہ بھی ثواب کا کام، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسا کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں شک کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، اس میں یہ سب شک کی چیز ہے ہی نہیں، لا ریب ہے۔ اور یہ کتاب ہدایت کی ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بھی کتاب ہر شخص کے لیے ہدایت نہیں ہے، جو ہدایت پر چلنا چاہے اس کے لیے ہدایت ہے۔ تب تو اللہ نے کہا کہ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اس پر عمل کرنا چاہے گا اس کے لیے ایک کتاب ہدایت کی ہے، وہ اللہ تک پہنچانے والا بھی ہے۔ ہم ایسے کتاب کو حاصل کریں، لیکن اسی پڑھائی پر سارے لوگ لاپرواہی، اس پڑھائی کو فضول سمجھتے ہیں۔ یہ پڑھائی یہ تو غریب لوگوں کا کام ہے، یہ یتیم کا کام ہے، میرے بھائی ہر شخص کا کام ہے۔ دین اتنا ہر شخص کے اندر ہو جس سے نماز صحیح ہو جائے، جس سے روزہ صحیح ہو جائے، جس سے زکوٰۃ دینے کے مسائل معلوم ہو، جس سے حج کا طریقہ معلوم ہو، زندگی کے ہر شعبے میں جو بھی مسائل آپ کو لاحق ہونے والا ہے، آپ کو پیش آنے والا ہے، ان سب کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمان ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر شخص کو اتنا علم سیکھنا فرض ہے۔ لیکن 50 سال کا ایک شخص ہو جاتا ہے، لیکن اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، سورۃ فاتحہ یاد نہیں، کوئی سورت یاد نہیں، یہ کیسا مسلمان ہے؟ دنیا کے معاملے میں بہت تیز ہے، دنیا کے کاموں میں بہت تیز مانے جاتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، نماز پڑھنے کا معاملہ آتا ہے، نماز پڑھنا ہی نہیں آتا۔ حالانکہ دنیا کی پڑھنا ضرورت کے لیے ہے، کوئی فرض نہیں تھا۔ دنیا کی جو پڑھائی ہے یہ سب ضرورت کے لیے ہے، یہ صرف یہاں کی ضرورت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن آخرت کی ضرورت جو تھی، یہ علم دین، اس کو آپ نے سیکھا نہیں، جو ضرورت تھا اس کو آپ نے مقصد سمجھ لیا۔ مقصد زندگی یہی سمجھ لیا کہ ہمیں صرف ڈاکٹر ہی بننا ہے، انجینئر بننا ہے یا پروفیسر بننا ہے، لیکن جو ہمارے اوپر فرض تھا، وہ فرض ہمارے ذمہ میں ثابت نہیں ہوا۔ ہر حال میں ہمیں نماز پڑھنا فرض ہے، کوئی ایک دن نہیں ہے، جمعہ ہفتے میں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن نماز 5 وقت کا ہر دن الگ الگ فرض ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ایک دن پڑھنے سے ہمارے ذمہ سے یہ سب ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ یہ نماز ہر دن 5 وقت ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اب جو چیز ہمیں ہر دن پڑھنا ہے وہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، وہ چیز ہمیں پتہ ہی نہیں،
یہ پتہ کب ہوگا جب ہم علم سیکھیں گے. ہم علم سیکھیں گے، علم کے بغیر انسان جاہل ہو جاتا ہے. ہاں دنیا کا کتنا ہی اس کو علم ہو لیکن وہ دین کے اعتبار سے جاہل ہے. قل هل يستوي الأعمى والبصير، اسی طرح اللہ نے کہا کہ نہ جاننے والے اور جاننے والے، اس کی مثال یہی ہے کہ جو نہیں جانتے وہ اندھے ہیں اور جو جانتے ہیں وہ بینا ہے، دیکھنے والے ہیں. جس کے اندر دین کا علم ہے وہ بینا ہے، وہ دیکھنے والا ہے. جس کے اندر دین کا علم نہیں ہے وہ اندھے ہے. اسی طرح اللہ نے قرآن میں بتایا قل هل يستوي الأعمى والبصير، اور اس کے علاوہ دوسری جگہ کہ اہل علم اور نہ جاننے والے برابر نہیں. جو علم رکھتے ہیں دین کا علم اور جو نہیں رکھتے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو دین کا علم رکھتا ہے، جس کے اندر دین کا علم ہے وہ اور جو نہیں رکھتا وہ دونوں کبھی برابر نہیں. ہاں دنیا والا جو بھی جس نظر سے بھی دیکھے، لیکن اللہ کے ہاں اس علم کی قدر ہے. دنیا اس علم کو نہ سمجھے لیکن اللہ کے ہاں اس علم کی بہت بڑی قدر ہے. اسی علم